اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور تصدق سے ملک پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے، بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حسن ختام نصیب فرمائے۔ حالات کے تناظر میں آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ پاکستان کی بقا کیسے ممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام جن حالات سے دوچار ہے، بالخصوص مسلمان کل دنیا کی آبادی کے لحاظ سے ہر 6 بندوں میں سے 1 بندہ مسلمان ہے۔ گویا کہ ہم اس دنیا میں اگر 6 بندے شمار کیے جائیں تو ان میں 1 مسلمان ہے، اور یہ تعداد کسی قوم کی کامیابی کے لیے تھوڑی نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کے باوجود مسلمان جو ہیں وہ پوری روئے زمین میں اس وقت زوال کا شکار ہیں۔ ان کو غلبہ نصیب نہیں ہے، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ ہمارے فیصلے ہماری حکومتیں نہیں کرتی، بلکہ ہمارے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ اٹھاون اسلامی ریاستیں ہونے کے باوجود ہر مسلم حکومت کا حکمران جو ہے وہ غیروں کے ہاتھوں کے اندر کھیل رہا ہے اور اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ بین الاقوامی حالات پر تو بات پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن اس وقت میرے پیش نظر پاکستان کی جو صورتحال ہے، دراصل ہم بھول جانے والی قوم ہیں اور بہت جلد حالات و واقعات ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عرصہ دراز تک انگریز اس خطے پر حکومت کرتا رہا ہے۔ ابتدائی کوشش بر صغیر کے لوگوں کی یہ تھی کہ مل ملا کے کسی طریقے سے انگریز سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور ابتدا میں یہ نعرہ آزادی ہند کے نام سے شروع ہوا تھا، جس میں ہندو مسلم یہ ہندوستان کو
آزاد کروانے میں اکٹھے تھے. پارٹیاں علیحدہ علیحدہ تھیں. بچے اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، یہ اولاً اس کے قائد نہیں تھے، یہ 1906 میں بنی ہے. کب؟ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا، اور اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی اس کے پیش نظر پاکستان نہیں تھا. یعنی ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی علیحدہ ملک لینا ہے. ان کا یہ تھا کہ مسلم لوگ جو ہیں جو بر صغیر میں رہتے ہیں ان کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا جائے، اور ہندو اپنے پرچم نیچے اکٹھے ہوں، اور اسی طرح مختلف قومیں جو ہیں وہ مل کے انگریزوں سے کسی طریقے سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. البتہ آغاز میں اس وقت محمد علی جناح قائد اعظم نہیں تھے، بلکہ اس میں وہ شامل تھے انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں. لیکن بہت جلد وہ ہندوؤں سے بیزار ہو کے ایک جملہ کہہ کے وہ باہر چلے گئے برطانیہ، اور وہاں جا کے انہوں نے ایک کوٹھی خریدی، اپنا دفتر بنایا، وہاں جا کے وکالت کی. یہ ان کی وکالت برطانیہ میں 24 سال پر مشتمل ہے. کتنی؟ 24 سال انہوں نے باہر وکالت کی ہے. گویا کہ یہ مسلم لیگ جو 1906 میں بنی تو کچھ سٹرگل کرنے کے بعد یوں سمجھ لیں کہ 24 سال تک اس کے پیش نظر پاکستان نہیں تھا. وہ جملہ کیا تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ اس وقت قائد اعظم نہیں تھے، وہ کہہ کے چلے گئے. کہنے لگے کہ میں یہاں کام تو کرتا، لیکن میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہندو ایک ایسی متعصب قوم ہے جس کی کسی صورت بھی اصلاح ممکن نہیں ہے. یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی. ہمارے بچے نہ قائد اعظم کو پڑھتے ہیں، نہ ان کی تقریروں کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، نہ علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں. ان کو تو ہم نے اپنے نصاب سے ہی خارج کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہندو کی اصلاح ممکن نہیں. وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ انگریز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ مسلمان اسی ظلم کی چکی میں پسیں گے. یعنی یوں سمجھیں کہ پھر انگریز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد ہندو کی غلامی میں آ جائیں گے. یہ چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے، اور 24 سال تک وہ معطل رہے، الگ تھلگ رہے. 1930 میں ایک شخص اللہ تعالیٰ نے جس کے ذہن میں یہ بات ڈالی، الہ آباد کے مقام پر پہلی مرتبہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان جو ہیں وہ اس وقت بکھرے ہوئے، لیکن اگر ہمیں علیحدہ کوئی حصہ مل جائے، علیحدہ کوئی ٹکڑا مل جائے، علیحدہ کوئی وطن مل جائے جس میں ہم رسول پاک کا وہ نظام جو آپ نے امت کو رحمت بنا کے دیا تھا، ہم اس کی تجربہ کریں اس کا کہ وہ کیسا سسٹم تھا. ان کی اس پر تقریریں بھی، ان کے اشعار بھی موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر امت کی اصلاح ممکن نہیں.
اسی لیے علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ 1930 کو یہ سوچ انہوں نے ایک چھوٹے سے جلسے میں جو الہ آباد میں ہوا تھا وہاں یہ پیش کی، اور اس کے بعد 1931 کو وہ برطانیہ گئے۔ انہوں نے پہلی ملاقات کی قائد اعظم محمد علی جناح سے، اور ان سے ملاقات کر کے انہوں نے کہا کہ آپ واپس آئیں، آپ کی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں واپس نہیں آ سکتا۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے دو وہاں قومیں ہیں بڑی، ایک مسلمان ہیں اور دوسرے ہندو ہیں۔ ہندو کی تو اصلاح ممکن نہیں، اور جو مسلمان ہے یہ مصلحت پسند ہے، یعنی یہ اپنے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے یہ ہندو کی گود میں جا بیٹھتا ہے، جس سے میں کم از کم جو ہے جس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے تجربہ ہوا اس کا پہلے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو یہ کہا تھا کہ آپ مسلمانوں کو نہ دیکھیں، نہ آپ ہندوؤں کو دیکھیں، آپ رسول پاک کے دیے ہوئے اسلام کو دیکھیں۔ یہ بات قائد اعظم کے ذہن میں کلک کر گئی، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب سوچا کہ ہاں بات تو یہ ہے کہ ہم اس دین کے لیے تو کام کر سکتے ہیں، اگر مسلمان نہیں اس وقت مرا ہوا ہے، پٹا ہوا ہے، پسا ہوا ہے، تو چھوڑو اس کو، کم از کم ان کو وہ سپیرٹ دی جائے اور مقام بتایا جائے محمد عربی کا، اور اسلام کی روح ان کے اندر پھونکی جائے۔ تو گویا کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک مریض مسلمان کی صورت میں تڑپ رہا تھا جس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، تو علامہ اقبال کے اس جملے نے اس کے اندر ایک طاقتور ٹیکے کا کام کیا۔ تو قائد اعظم واپس آئے پھر 24 سال بعد، اور وہ ہندو سے تو پہلے ہی بیزار ہو کے گئے تھے۔ پھر انہوں نے سٹرگل اس بات پر کی جس کا تصور اگر علامہ اقبال ان کو یہ بات نہ سمجھاتے تو وہ کبھی بھی اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے آ کے پھر مسلم لیگ کو دوبارہ متحد کیا، اور یوں سمجھ لیں کہ پھر 1930 سے لے کے 1946 تک، پاکستان بننے سے پہلے تک، یہ جو 16-17 سال ہیں، ایک ہی راگ الاپا، ایک ہی بات بار بار کی کہ ہندو علیحدہ قوم ہے، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ نہ ان کی شادیاں آپس میں ملتی، نہ ان کے کھانے کا انداز آپس میں ملتا ہے، نہ ان کے رسم و رواج آپس میں ملتے ہیں، نہ ان کے میت کو دفنانے کا طریقہ ایک ہے، نہ شادیاں کرنے کا طریقہ ایک ہے۔ ایک ہی راگ الاپا، وہ یہی کہ ہم اس سسٹم کو، اس نظام کو ماننے والے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا تھا۔ ہمارا شادیاں کرنے کا ایک طریقہ ہے، نکاح کی صورت میں ہم شادیاں کرتے ہیں، ہندو اس طرح نہیں کرتے۔ اور ہماری کوئی بندہ فوت ہو جائے، ہم ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، ان کو دفن کرتے ہیں، ہندو اس طرح نہیں کرتے۔ جس طرح ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے بحیثیت مسلم، یہ ہندوؤں کا نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم اپنی عبادت کا ایک نظام رکھتے ہیں، ہندوؤں کا وہ نظام نہیں ہے۔ ہم 5 گانا نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے۔ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ نہیں رکھتے۔ ہم بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے۔ ان کو بالکل 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یہی 17 سال تک یہی راگ الاپا، بار بار یہی بات کی۔ اس سے شدید مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، بڑی مخالفت سہنی پڑی قائد اعظم کو۔ وہ قائد اعظم کو کوئی بجائے یہاں سے مجلس احرار والے اور جمعیت علماء اسلام والے، جن کو دیوبند کہتے ہیں، اور دیگر جو لوگ ہیں، یہ تو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کافر اعظم۔ اور پاکستان
کا جو جب نام لیتے تھے وہ کہتے ہیں یہ پاکستان نہیں، یہ تو پلیدستان ہے. یعنی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی تھیں. ہماری قوم کے اندر آج بھی وہی لوگ مراعات لے رہے ہیں حکومتوں میں. جو نظریے پر کام ہے اس شخص کو کون پوچھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ موقع پرست ہیں، جس وقت جون سی حکومت آتی ہے موقع جان کر اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے مفادات لیتے ہیں. بالآخر 1947 کو بغیر کوئی جنگ لڑے نظریے کی بنیاد پر، کیا نظریے کی بنیاد پر، جغرافیائی حدوں کی وجہ سے نہیں. شمال مغربی نام لیتے تھے علامہ اقبال کے یہ حصہ، اس میں مسلم اکثریت ہے. بنگال تو اس وقت ذہن میں نہیں تھا، بنگلہ دیش وہ تو کثرت کی وجہ سے ساتھ مل گئے تھے کہ وہاں بھی مسلمانوں کی کثرت تھی، ورنہ یہی حصہ ذہن میں تھا جس کا وہ ذکر بھی کرتے تھے. اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. اور اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں بار بار ان کی آپ تقریریں دیکھیں، مختلف جگہوں پر ان کے خطابات بچے پڑھیں. میں یہ کہتا ہوں کسی مولوی کو نہ پڑھو، قائد اعظم کو تو پڑھو یار، کم از کم علامہ اقبال کو تو پڑھو. علامہ اقبال کو تو آپ نے اپنے نصاب سے ہی خارج کر دیا. صرف بی اے کی جو آرٹس کی کلاس ہے، بی ایس سی میں نہیں، بیچلر آف آرٹس بی اے، اس کی ایک آپشنل فارسی کی کتاب ہے 100 نمبر کی، اس میں چند نظمیں شامل ہیں. وہ بھی آپشنل ہے، کوئی رکھے اس کی جگہ پنجابی رکھ لے، اس کی جگہ جو ہے وہ انگلش لٹریچر رکھ لے، اس کی جگہ کوئی اور چیز رکھ لے، نہ رکھے اس کو. چند نظمیں اس میں موجود ہیں بس. یا یہ ہے کہ آگے کوئی جائے اور فارسی میں ایم اے کرے تو اس میں کچھ حصہ موجود ہے. ان کی جو اسرار خودی اور رموز بے خودی ہے وہ آج کے بچے جتنے یہاں پڑھے لکھے موجود ہیں، میں اگر کسی سے پوچھوں کہ کسی نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو سب بے خبر ہوں گے، الا ماشاء اللہ شاید کوئی ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. علامہ اقبال تو مولوی نہیں، ہاں جی، وہ تو کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں. کم از کم اس کو تو پڑھو وہ کیا کہتا ہے. اس سے کوسوں دور ہے ہمارا نوجوان، اس کو خبر ہی نہیں. پڑھ لکھ کے کہاں تک پہنچ گئے. جتنے بچے اس وقت موجود ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ اقبال کی فکر کیا ہے خودی کے حوالے سے، رسول پاک کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے، اسلام کے بارے میں اس کا کیا خیال تھا، یا وہ امت کو کس زاویہ میں دیکھتا ہے، وہ تو کسی وطن کا قائل ہی نہیں ہے مسلمانوں کے حوالے سے. میری بات کو بچے سمجھیں، وہ تو کسی خطے کا قائل نہیں ہے کہ صرف اس خطے میں مسلمان ہے. وہ 3 آیتوں سے اپنی شاعری کے اندر ذکر کرتا ہے اقبال. وہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہمارا رب العالمین ہے اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، اور قرآن ذکر للعالمین ہے. جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں رسول پاک کی رحمت ہے، جہاں جہاں کے لیے قرآن ہدایت ہے، وہ مسلمان کا دیس ہے. اب غور فرمائیں اس پر، اس سے کتنا دور ہے ہمارا نوجوان. اقبال کی فکر میں یہ چیز شامل نہیں کہ رنگ کی بنیاد پر کوئی خطہ لیا جائے، نسل کی بنیاد پر کوئی خطہ لیا جائے، قوم کی بنیاد پر کوئی خطہ لیا جائے کہ کالے رنگ والے علیحدہ دیس بنا لیں، گورے رنگ والے علیحدہ دیس بنا لیں. محض ایک خطہ لے لیا جائے جس میں بس 4 دن زندگی کے بسر کیے جائیں. پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کی، نوکری کی، بچے ہوئے، بوڑھے ہوئے، بیماریاں آئیں، مر گئے، اللہ اللہ خیر صلاح. اس طرح کا کوئی تصور نہیں، بے مقصد زندگی.
جس کے لیے وہ بندہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور کچھ کرے. اس بات سے تو آپ کا اتفاق ہے نا کہ اقبال مولوی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اچھا میں بچوں سے پوچھوں کہ آپ کو جانتے ہیں اقبال کی فکر کو اور اس کے نظریے کو اور جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے؟ بچے جانتے ہیں؟ نہیں. وہ آپ کے تو نصاب میں شامل نہیں. ایکسٹرا اسٹڈی تو بہت جینیس لوگ کرتے ہیں. جو ہائی لیول کے جینیس لوگ ہوتے ہیں وہ زائد مطالعہ کرتے ہیں. زیادہ تر تو آپ کتابیں ہی پڑھیں گے نا جی جس نصاب میں سے گزر رہے ہیں. اس میں تو آپ ہوتے ہی نہیں, اس میں تو وہ شامل ہی نہیں ہے. کون ہے؟ صرف ہم نے ان کی تصویروں کو سامنے رکھا ہوا ہے, دفتروں میں لگا دی ہیں, گھروں میں لگا دی ہیں, لوگوں سے سن رکھا ہے. ہاں جی اقبال مصور پاکستان ہے, مفکر پاکستان ہے, شاعر مشرق ہے. کیا کہتا ہے؟ فکر کیا ہے اس کی؟ سوچ کیا ہے؟ آج کا ہمارا پڑھا لکھا بندہ اس سوچ سے بالکل بے خبر اور دور ہے, کچھ سے دور ہے. اس کو کچھ پتا نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں جی؟ ایسے ہی ہے نا جی. آخر میرے سامنے کوئی ان پڑھ لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے. تو وہ تو ہم نے خارج کر دیا اس کو. ہم نے صرف اتنا سن رکھا ہے, بلکہ بعض اس کی ذات کو لوگوں کے ذہنوں میں مشکوک بنانے کے لیے معاذ اللہ اس حد تک چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اقبال شرابی تھا, حالانکہ میں نے اس کی شاعری کے اندر ہی اس کی نفی پڑھی ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, جس چیز کو رسول کریم نے حرام کیا ہے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں, وہ تو حلال ہو ہی نہیں سکتی. تو یہاں ایسے لوگ ہیں نا جی. یہ عجیب بات ہے کہ پہلے اس شخصیت کو مجروح کرو, مشکوک کرو, تاکہ اس کی فکر مشکوک ہو جائے. نہ پڑھیں آپ کسی علامہ کو, نہ کسی مولوی پروفیسر کو آپ نہ پڑھیں. اقبال کو تو پڑھ لیں, کم از کم اس کا تو پاکستان سے تعلق ہے نا, کہ نہیں ہے. اس نے جب یہ فکر دی تو اس بنا پر قائد اعظم ڈٹ گئے. قائد اعظم نے متحرک کیا, قوم کو اکٹھا کیا. پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ علی پوری, محدث علی پوری, امیر ملت, انہوں نے بھرپور ساتھ دیا. جب اس کاز پر قائد اعظم چلے گئے کہ مسلمان علیحدہ چیز ہیں, ہندو ایک علیحدہ قوم ہے, اور یہ قائد اعظم کی اس وقت کی سٹیٹمنٹ ہے 1910 کی, جس وقت ابتدا میں مسلم لیگ بنی تھی, کہ ہندو کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی, یہ متعصب ہے, ہٹ درم ہے, ضدی ہے, یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوسرا کوئی کہے تو وہ کہے گا کہ شاید یہ ہندو مذہب کے خلاف ہے, تب بات کرتے ہیں. قائد اعظم تو ہے, وہ تو کلین شیو آدمی ہے بھائی, اس نے تو کوئی داڑھی نہیں رکھی ہوئی, نہ وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے, وہ برسٹر آف لا ہے, وکالت کرتا رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہمارے آج کے دانشوروں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ کہتے ہیں ہو سکتی ہے. جو ان کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ وقت گزارا, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے بڑوں کے ساتھ سفر کیے, وہ شخص کہتا ہے کہ ہندو کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ کبھی بیٹھے ہی نہیں ان کے ساتھ, نہ انہوں نے کبھی ان کو اس قابل سمجھا کہ اپنے ساتھ بٹھائیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی اصلاح ہو جائے گی. جیتی ہوئی جنگ اپنے جملوں سے ہار جاتے ہیں, یہ اپنے چھوٹے سے عمل سے ہار جاتے ہیں. یہ حال ہے. بہرحال اس کا رونا کیا روئیں, یہ تو تمام اسلامی ممالک کا یہی حال ہے.
اگر آپ کسی ملک کو پیش کریں دنیا کے سامنے کہ یہ اسلامی ملک ہے تو اگلا پوچھنے کا حق تو رکھتا ہے نا، یہ ملک تو ہے، اس میں اسلام کہاں ہے؟ یعنی ملک تو نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر اسلام کہاں ہے؟ کہاں ہے اسلام؟ کم از کم وہ چیز ایگزسٹ کرے گی، اس کے اندر موجود ہوگی تو تبھی بات ہوگی نا۔ ایسے تو نہیں آپ کہتے رہیں جو مرضی کہتے پھریں، جب آپ کا قول اور فعل آپ کا ساتھ نہ دے تو ایسے شخص کو تو لوگ منافق کہتے ہیں۔ باتیں بڑی کرتا ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے اور عمل اس کا کچھ اور ہے۔ بالکل آپ یہی بات نہیں کرتے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، کہتے ہیں یا نہیں؟ سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہر اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہاں جی، لیکن ہمیں حضور کی اچھائی پسند نہیں آتی، طریقہ تو ہم غیروں کا ہی لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضور ہیں ملو، تو جب حضور ہیں تو طریقہ بھی آپ کا ہی اعلیٰ ہے، سنت بھی آپ کی ہی اعلیٰ ہے، انداز بھی آپ کا ہی اعلیٰ ہے۔ جو رواج حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو جو کلچر، ثقافت، سنت کی صورت میں دیا، اس سے اعلیٰ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ اپنی شادیاں دیکھ لیں، اپنے رسم و رواج دیکھ لیں، ہاں جی، اعلیٰ حضور ہیں لیکن ہم چلیں گے نہیں حضور کے مطابق۔ اچھے ہیں لیکن ہم جکڑے ہوئے ہیں اس معاشرے کے اندر، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم شعر بھی پڑھیں گے، پیسے بھی دیں گے، خوش بھی ہوں گے، اور باقی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں، آپ کے طریقے کو اختیار۔ سنت وہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ نہیں کہہ رہا میں، وہ جو عصر سے پہلے آپ پڑھتے ہیں، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو عذاب کوئی نہیں۔ سنت قرآن مجید کا ایک عملی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو مصطفیٰ نے دنیا والوں کو عطا کیا ہے، وہ سنت کہہ رہا ہوں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ قرآن اور سنت جب تک پکڑے رکھو گے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ جب اس کو چھوڑ دو گے تو پھر قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو یہی حال ہے اس وقت، دیکھ لیں۔ بہرحال پاکستان ہم نے جنگ لڑ کے نہیں لیا، قائد اعظم کی تو کوئی آرمی نہیں تھی، کیوں بھائی؟ کوئی آرمی تھی، کوئی مسلح جماعت تھی؟ کوئی نہیں۔ علامہ اقبال نے دیکھ لیا تھا یہ شخص ہے کمیٹڈ۔ جس وقت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ان کی حمایت کی تو بڑے سارے مذہبی لوگوں نے کہا اتنا بڑا پیر قائد اعظم کا مرید بن گیا، کئی لوگوں نے اعتراض کیا، تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت نے کہا تھا نہیں، میں ان کا مرید نہیں بنا، لیکن میری قوم ملت اسلامیہ کا ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے کے لیے میں نے قائد اعظم کو وکیل کیا ہے۔ یہ محدث علی پوری کے الفاظ ہیں کہ میری ملت اسلامیہ مسلمانان بر صغیر کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم علیحدہ قوم ہیں، یہ ایک مقدمہ ہے، اس کے لیے مجھے ایسے وکیل کی ضرورت تھی جو مخلص ہو اور بکے نہ۔ وہ شخص مجھے محمد علی جناح کی صورت میں نظر آیا ہے، بہت بڑی بات ہے، ہاں جی۔ اس وقت چونکہ اپروچ تھی اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ جو قائد اعظم کا ساتھ نہ دے وہ میرا مرید نہیں ہے۔ اس طرح کے حالات تھے جن میں یہ لوگ ہیں۔ آج ہمارے بچے ان باتوں کو جانتے ہی نہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین محترم، جس وقت پاکستان بنا تو
یہ جو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، خاص طور پر اس سے پہلے تو نہیں، موجودہ حکومت نے اس کا نام لیا ہے ریاست مدینہ. ریاست مدینہ کے بانی محمد رسول اللہ ہے. نام لے دینا اسی طرح ہے جس طرح میں نے پہلے ایک نعت کی مثال دی ہے. آپ نام جتنا مرضی لیتے رہے، آپ زبان سے کہتے بھی رہے کیا ہے، کیا بات ہے، پوری کائنات میں ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں، پوری کائنات میں آپ بے مثال ہیں. نعتیں پڑھیں، تقریریں کریں، نعرے لگائیں، خوش ہوں. لیکن جس وقت آپ کو مہم پڑ جائے اپنے گھر میں ہی حضور کے طریقے پر عمل کرنا پڑ جائے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اپنے بیوی بچوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں. ایک طرف حضور کھڑے ہیں، ایک طرف آپ کا خاندان کھڑا ہے. آپ سرکار کو چھوڑ کے خاندان کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک طرف حضور ہیں، دوسری طرف رواج ہے. ایک طرف حضور ہیں، ایک طرف رسمیں ہیں. ایک طرف حضور ہیں، دوسری طرف بدکماش معاشرہ ہے. آپ کا سارا میڈیا رسول پاک کی مخالفت میں نہیں لگا ہوا. بولو نا، یہ کلچر ہمارا تو نہیں. جس طرح سے مہندیاں کی جاتی ہیں، جس طرح سے رسم و رواج کو فروغ دیا جاتا ہے، یہ حضور کا کلچر ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باتیں کر دینا تو بہت آسان ہے. شاید اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو پاکستان واقعی ریاست مدینہ کی طرز پر ہی وجود میں آیا ہے، اس میں شبہ نہیں ہے. میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. بڑے دھیان سے سننے والی چند باتیں. جس وقت ریاست مدینہ وجود میں آئی تھی اس وقت مشرکین مکہ جو ہیں وہ ریاست مدینہ کے سخت خلاف تھے. مکے کے مشرک، جنگیں ہوئی اسی لیے. یہ بدر، احد، خندق کی جنگیں کس لیے ہوئی؟ یہ یہاں آ کے فلرش ہو گئے. یہاں آ کے انہوں نے ایک حکومت بنا لی، ایک ریاست بنا لی. مشرکین مکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ریاست مدینہ کو ختم کرنے کے لیے. ہے نا؟ بولو نا، ایسا ہی ہے. اور جس وقت ریاست پاکستان بنی اس وقت مشرکین ہند بت پرست ہندو، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اللہ پاک نے اس کو باقی رکھنا منظور تھا. آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ایٹم بم نے بچا لیا. میں نے کہا شرم کرو، ایٹم بم تو اب بنایا تمہارے پاس. اس وقت کس نے بچایا تھا تمہیں جس وقت ایٹم بم نہیں تھا؟ ہاں، وقت کے گزرتے حالات کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی حکمران اور آپ کے کسی سائنسدان کو یہ سمجھ دی کہ یہ ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کی غلطیوں کو نظر انداز کر رہا ہے اور آپ کو ایٹمی پاور بنا دیا ہے تاکہ کوئی اتنی جلدی آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے. ابھی پاکستان کو مہلت ملی ہوئی ہے، اہل پاکستان کو. لیکن جو وعدہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے اس وقت کیا تھا، آپ کے بانی نے اور آپ کے مصور پاکستان نے جس کاز پر، جس مقصد پر یہ خطہ حاصل کیا تھا، ابھی تک آپ نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا. یہ ایک وعدہ ہے. یہ تو اللہ پاک نے ایسے جیسے آپ کو عطیہ کیا ہے یہ ملک، اور عطیہ کرنے کے لیے وقت کا کتنا حسین انتخاب کیا. آپ کو 14 اگست یاد ہے، 27 رمضان یاد نہیں. 27 رمضان کی رات اس ملک کا اللہ کی طرف سے
عطیہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اسی رات میں نے قرآن نازل کیا ہے، اسی رات تمہیں یہ ملک دے رہا ہوں، اور جس نظام کو تمہارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں لاگو کیا تھا، اس ملک کے اندر لاگو کرو گے تو بچو گے۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ پاکستان کی بقا کیسے ممکن ہے، یہ میری ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے، ایسے ہوا میں میری باتیں نہیں ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ اور چل لیں، اور اس سے پہلے پہلے توبہ کر لیں کہ مٹ جائیں۔ اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بولو۔ اس کے دیے ہوئے عطیے میں آپ نظام غیروں کا لائیں تو کم از کم وہ غیرت مند تو ہے نا۔ کیوں جی؟ پاکستان کس کا عطیہ ہے؟ اللہ کا دیا ہوا، اور اس کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جب دنیا کے نظام فیل ہو گئے تھے، عقل حواس جواب دے گئے تھے، تو انسان کو کامیاب کرنے کے لیے اس نے قرآن ہی تو عطا کیا تھا کہ یہ تمہاری عقل کا بنایا ہوا، یہ بنائی ہوئی یہ کتاب نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یہاں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے کہ اگر اس کے اندر میرا محبوب محمد رسول اللہ اپنی ایک لفظ بھی شامل کرے تو میں حضور کی شارف کاٹ دوں، یہ اللہ کہتا ہے۔ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ سمجھے کچھ بات سمجھے جو میں کر گیا ہوں؟ قرآن کہتا ہے لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کتاب کے اندر میرے محبوب کا اپنا ایک لفظ بھی شامل نہیں، یہ صرف وہ ہے جو میں نے اپنے محبوب کے قلب پر اتاری ہے۔ غور کریں، سمجھ آئی ہے کچھ؟ ہاں جی، سب سے بڑی عقل حضور کی ہے، سب سے زیادہ سمجھدار بھی حضور ہے، اس کے باوجود حضور نے اپنی عقل اور فکر سے سسٹم امت کو نہیں دیا۔ فرمایا اس میں پہلے اللہ پاک نے وہ وجود بنایا حضور کا، اس قابل بنایا کہ جس پر قرآن اتارا جا سکے، پھر یہ قرآن عطا کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے ذکر کی ہے، اس کو سمجھے ہیں کچھ؟ ہے نہیں؟ چاہے جائے کہ کوئی اور شخص کہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک لفظ بھی، اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اس قرآن میں شامل نہیں۔ تو جس وقت ریاست مدینہ بنی تو مشرکین مکہ شدید مخالف تھے، اور جس وقت پاکستان بنا مشرکین ہند شدید مخالف تھے۔ ایک چیز ہو گئی، جس وقت ریاست مدینہ بنی اس وقت کچھ مسلمان مکے رہ گئے تھے، سارے نہیں آئے تھے، اور جس وقت ریاست پاکستان بنی بہت سارا حصہ مسلمانوں کا انڈیا میں رہ گیا تھا۔ دوسری مماثلت ہے، جس وقت ریاست مدینہ بنی مدینہ کے اندر ہی غیر مسلم موجود تھے، یہودی بھی عیسائی بھی موجود تھے یا نہیں موجود تھے؟ یہ مسئلہ تھا کہ اقلیتوں کے ساتھ مسائل کیسے حل کیے جائیں، اور رحمت عالم نے کمال کر دیا، انصاف کر کے دکھایا۔ آپ کے ذہن پر کبھی غلبہ ہی نہیں ہوا کہ میں کوئی مسلمان سامنے آ جائے تو جھول ماروں اور مسلمان کو جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، نہ، اگر یہودی کے حق میں ہوا تو کر دیا، عیسائی کے حق میں ہوا تو کر دیا۔ انصاف کا وہ اعلیٰ معیار قائم کیا حضور نے ریاست مدینہ میں، جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔
وہاں مسلم اقلیتیں موجود تھیں، اور جس وقت پاکستان بنا اس وقت یہاں بھی غیر مسلم اقلیتیں موجود تھیں. ہندو یہاں ہیں، سکھ یہاں ہیں، عیسائی یہاں ہیں، یہ غیر مسلم ہیں یا نہیں؟ اگر اسی طرز پر مسائل حل کیے جاتے جس طرز پر رسول پاک نے کیے تھے، آج یہ تضاد نہ ہوتا، آج یہ تضاد نہ ہوتا. پھر چوتھی بات، جس وقت ریاست مدینہ بنی تھی اس وقت ریاست مدینہ کے وقت دو طبقے تھے. ایک مہاجر جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور ایک وہاں کے مقامی جن کو حضور نے انصار کا نام دیا. پاکستان کے اندر سارے مہاجر نہیں، آپ سمجھیں نا. ان انصار اور مہاجر کے آپس میں بڑے مسائل ہو سکتے تھے. انصار کہہ سکتے تھے یہ باہر سے آ کے مسلط ہو گئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مسئلہ حل کیا؟ آپ نے ایک انصاری کھڑا کیا، ایک مہاجر کھڑا کیا، اور دونوں کو بھائی بنا کے فرمایا تمہارا مسئلہ ایک ہے. مواخات قائم کی، بھائی چارہ، اور مواخات اس درجے پر پہنچی کہ ایک انصاری اس حد تک تیار ہو گیا کہ اگر میرے مہاجر بھائی کی بیوی نہیں تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ترکیب تھی. معجزانہ طور پر نہیں، عملی طور پر آپ نے حل کیا. معجزہ تو یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی غیر عادی چیز دکھانا چاہیں تو وہ لوگوں کو دکھا دیں، اس کے لیے تو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. معجزانہ طور پر نہیں، عملی بتایا، عملی. پھر بھی یہ پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ پاکستان میں ہوا. جو ادھر سے آئے تھے وہ مہاجر تھے، جو یہاں کے تھے وہ مقامی تھے، ان کے مسائل تھے، لیکن وہ بھائی چارہ قائم کرنے والا کوئی نہ تھا. ہاں جی، جس سے وہ مسئلے مٹنے تھے. مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ مقامی اور مہاجر آپس میں شادیاں نہیں کرتے. اگر میں بات غلط نہ کروں تو میری بات کو سمجھیں. ایک تو قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ تو جدا بات ہے نا، وہ تو اسلام سے کلمے سے مہا دور ہے. مہاجر اور مقامی یہاں کے پاکستان، وہ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں تسی مہاجر تے نہیں کہتے ہیں. کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق ہے؟ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ شریف کی ریاست جب قائم کی، اس وقت آپ نے نظریے کی بنیاد پر قائم کی. کوئی کالے گورے کی تمیز نہیں، اجمی عربی کی تمیز نہیں، کسی قوم کا فرق نہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، رنگ نسل جغرافیائی حدوں کی بنیاد پر آپ نے وہ بنیاد نہیں رکھی. بالکل سیم پاکستان کی بنیاد جغرافیائی حدوں پر، نسلی تعصبات پر، قوموں کے تعصبات پر، علاقوں کے تعصبات پر نہیں رکھی گئی، بلکہ نعرہ یہی تھا پاکستان بنانے کے وقت، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بس اس پر وہ آپ کی بنیاد رکھی گئی. یا آپ کیا یہی نعرہ نہیں پاکستان بننے کے وقت؟ بولو نا جی. اور لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جس جس کا اللہ ہے، جس جس کے محمد رسول ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی امت میں شامل ہے. وہ کالا ہو، گورا ہو، اجمی ہو، عربی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی تفریق نہیں. ایک ہی ذات پر مسلمان متحد ہو سکتا ہے، اور وہ ذات ہے محمد رسول اللہ کی. ایک اور بات، جس وقت ریاست مدینہ بنی اس وقت کیسر اور کسرا کی صورت میں دو بڑی طاقتیں موجود تھیں. دو بڑی طاقتیں موجود تھیں. اور جس وقت پاکستان بنا ہے اس وقت بھی دو بڑی سپر پاوریں موجود تھیں. اور حضور علیہ السلام نے مسئلہ ایسے حل کیا کہ نہ سرکار کیسر سے ملے،
نہ کسرا سے ملے، نہ کیسر سے ملے، نہ کسرا سے ملے، بلکہ اپنے غلاموں کی آبیاری کر کے 1400 میل کا سفر جنگ تبوک میں کر کے جب وہاں پہنچے، پروردگار نے بڑی بڑی سلطنتوں کو حضور کے قدموں کے نیچے پامال کر دیا۔ یہ مسئلہ تھا کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے ریاست مدینہ کے ساتھ مماثلت، ریاست پاکستان کی بچا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ بچ کیسے سکتے ہیں اور آپ کا ملک بچ کیسے سکتا ہے؟ یہ جو آپ کے بچے ہیں نا جو سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام ہے۔ یہ بچے مخلص ہیں اس ملک کے ساتھ۔ مسئلہ ان کا نہیں، مسئلہ بیپاریوں کا ہے۔ بولیں، مسئلہ بیپاریوں کا ہے، جو چند ٹکوں پر، چند باتوں پر، چند چیزوں پر بک جاتے ہیں۔ یہ تو بچے ہمارے سروں کا تاج ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے نوجوان ہیں، اس ملت کا اثاثہ ہے، اس ملت کی شان ہے، اس ملک کی شان ہے۔ انہوں نے تو اپنے خون کا نذرانہ دے کے، اب یہ کوئی چھوٹی بات ہے بھائی، یہ تو موت کے منہ میں جانے والی بات ہے۔ ابھی تک پروردگار ترس کھا رہا ہے، بولو، پاکستان پر اور اہل پاکستان پر ابھی تک پروردگار ترس کھا رہا ہے اور موقع دے رہا ہے۔ توبہ کا وقت ہے۔ جنگی ہتھیار آپ کو نہیں بچا سکتے۔ یہ اگر آپ ایٹمی پاور بن گئے ہیں تو یہ بھی پروردگار کا فضل ہے۔ بولو، یہ اللہ کا، اس کی رحمت ہے۔ اس فضل کی قدر کرو، اس ملک کی قدر کرو، اپنے طریقے، اپنے رواج اس ہستی کے مطابق بناؤ جس کے صدقے سے اللہ نے آپ کو یہ وطن دیا تھا۔